اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر جناب ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شاذلی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں معزوز فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور مدارس دینیہ پر خرچ کی اہمیت۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلند آواز سے حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد النبی الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، کثیر الالقاب شخصیات تشریف فرمائے، سماجی سیاسی رہنما بھی یہاں موجود ہیں، طلباء اساتذہ موجود ہیں۔ میں فروغ علم سیمینار پر قبلہ مجاہد اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے صاحبزادگان کو اور اس ادارے کی انتظامیہ، منتظمین، اساتذہ کو، اور بالخصوص اس بچے کو جس نے پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے میں اس کے حوالے سے صرف دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ اسی آیت مبارکہ کے اندر ہیں جو میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کوئی کام بھی مال کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ایک باپ، ایک ماں اور 2-3 بچے ہوں تو وہ بھی اس کے بغیر نہیں چلتا۔ معیشت ایک اہم حصہ ہے اسلام کا، اور اس میں اسلام مکمل طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مال حاصل کیسے کرنا ہے، کون سا مال اپنے پاس رکھ سکتے ہو اور کون سا مال تم نے اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو تم نے آگے خرچ کر دینا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں سارا کچھ موجود ہے، علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس قلیل وقت میں ان تفصیلات کو ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات اگر ذہن میں رکھیں تو وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ جو دور جس میں ہم جا رہے ہیں، اس میں علماء کو بیک وقت 2 کام کرنے پڑتے ہیں جو بڑے مشکل ہیں۔ ایک کام یہ کہ انہیں اپنے مدارس میں بیٹھ کے بچوں کو بڑی دل جمی کے ساتھ پڑھانا بھی پڑتا ہے، اور یہ تدریس جانکاہ عمل ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ وہ صرف 2-4 گھنٹے کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا لیتا ہے، نہیں، اس کے پیچھے 24 گھنٹے کی سروس ہوتی،
उन असबाक की तैयारी करना और फिर अपने घर में बाकायदा उन कुतुब को, ये कोई स्कूल कॉलेज वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो मदारस में पढ़ाए जाते हैं। वहाँ तो वो रूटीन में अगर कोई उस्ताद 1 साल पढ़ा लेता है तो उसकी आगे सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है वो हासिल हो जाती है और मज़ीद उसको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नोट्स तैयार कर लेता है, हर साल उन्हीं को वो पढ़ाता रहता है। लेकिन ये जो मदारस के असातिज़ा हैं, इनको हर रोज़ नए सबक से वास्ता पड़ता है और हर रोज़ नए सबक की तैयारी करनी पड़ती है। और सिर्फ इतना नहीं, ये तो चलो यहाँ तक होता तो ये निभा लेते हैं। इसके बाद जो मसला दरपेश होता है वो ये कि आपने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि फैक्ट्री ओनर्स, मालदार और जो हमारे माशरे के वो लोग जिनके पास पैसा है, उनसे बड़े बाअखलाक तरीके से राबते भी रखने हैं। जब तक हम वो राबते नहीं रखते उस वक़्त तक मदरसे का सिस्टम और निज़ाम नहीं चला सकते। फिर उसमें बड़ी मजबूरियां हमारे सामने आ जाती। मजबूरियां ऐसी होती हैं कि बस वो जान निकाल देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो मालदार है वो इस मदरसे में अगर पैसा देता है तो हम ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। किसी की वालदा फौत हो गई, किसी का बाप फौत हो गया, अजीज़ फौत हो गया, तो इस मदरसे से बच्चे वहाँ भेजने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे टाइम में भेजने पड़ते हैं जो टाइम उनको भेजने वाला नहीं होता। वो बिल्कुल एक तालीम का वक्त होता है, उस वक्त में भी भेजने पड़ते हैं। और अगर ना भेजें तो बाद में हमेशा के लिए वो चंदा बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि जी मेरी माँ फौत हो गई और आपने इतना भी नहीं ख्याल किया कि जी बच्चे ही भेज दें, हालांकि वो बहुत अहम वक्त होता है। इल्म के लिए बहुत ज़्यादा इर्तिकाज़ चाहिए। जब तक आपकी तबीयत, आपका जहन पूरा फोकस नहीं करता इल्म पर, उस वक़्त तक हासिल नहीं होता। जिस तरह हमारे MPA साहब बार बार कह रहे थे कि वो हमें नफ़ा बख्श इल्म नज़र नहीं आता, आना चाहिए इनको नज़र। वो इल्म है, मौजूद है यहाँ। वो जहाँ नज़र नहीं आता वो हमें पता है कहाँ नज़र नहीं आता। जिस शख्स ने 50 साल यहाँ लगा दिए हैं जी, जामिया चिश्तिया रज़विया ज़ियाउल कुरान में बैठा हुआ है आपके पास बंदा, इसने कोई अपनी कोठियाँ तो नहीं बनाई, कोई अपनी कोई जायदाद तो नहीं बनाई, कोई अपना तो बहुत एक शख्स बैठा ईमानदारी के साथ आपका पैसा सर्व कर रहा है और इल्म को रवाज दे रहा है। और फिर इसी इदारे का एक बच्चा जो है पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल करता है। तो फिर हमें इस बात का यकीन होना चाहिए ना कि जो कुछ हम दे रहे हैं इस इदारे में वो सही मसरफ पर लग रहा है। इसके अलावा ये जितनी शख्सियात मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और इस तरह बैठे हुए हैं, इनकी ज़िंदगी आप देखें, क्या कमाया इन्होंने पूरी ज़िंदगी मस्जिदों में, मदरसों में। आप देखें दूसरी तरफ वो लोग जो तान करते हैं इन लोगों पर, उन अफराद का हाल देखें। अभी ये जो मुसीबत पड़ी है सैलाब ज़दगान वाली, कौन लोग आगे हैं? ईमान से बतलाएं। टीवी आप देख रहे हैं, अखबार आप पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पल पल की खबर आ रही है। कौन लोग हैं आगे जो इन लोगों की इमदाद कर रहे हैं? वही लोग जिनके दिल के अंदर खौफ खुदा है, जिन लोगों ने सिर्फ अपनी ज़िंदगियां और अपना ही और अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को ही पालना है और उसी के लिए वो ज़राए हासिल करके और मुल्क के वसाइल पर काबिज़ होकर इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं होने दे रहे। ठेकेदार ये जो 21 पुल बह गए हैं बलूचिस्तान में इस सैलाब में, तो वो ठेकेदार की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहता था कि एक छोटे अफसर से लेके ऊपर वाले बड़े अफसर तक इतने पैसे देने पड़ते हैं। मुझे बताएं उसके बाद ये डैम और पुल बनाने के लिए क्या बाकी बचता है? तो वह मुझे ये बताएं कि उन डैमों और पुलों को बनाने के वक्त वहाँ कोई उलमा और मौलवी साहिबान बैठे हुए हैं? नहीं। कौन लोग बैठे हुए हैं? वो वही लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में इस वक्त मुल्क की बागडोर है।
تو وہ تو نہیں کسی بھی، اگر ان چیزوں کو روکنا تھا تو وقت پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، یہ ہم آسمان سے جو پانی نازل کرتے ہیں بارش کی صورت میں، یہ بڑا پاکیزہ اور ستھرا پانی ہے، لیکن اگر آپ نے وقت پر اس پانی کو سنبھالنے کا اہتمام نہیں کیا تو پھر اس نے آپ کو بہا کے لے جانا ہے، اور پھر بہا کے لے جا کے وہ سمندر میں چلا جائے گا۔ آپ نے اس کو سیو کرنے کا، اس سے بجلی پیدا کرنے کا، اپنے ملک کی فصلیں اگانے کا، اپنے ملک کی جو معاملات ہیں ان کو چلانے کا، انرجی حاصل کرنے کا جب اہتمام ہی نہیں کیا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ کا یہی حال ہونا ہے جو ہو رہا ہے، اور پھر اس وقت پھر آپ اپیلیں کریں گے کہ جی ہو، یوں ہو اور وہ ہو۔ تو علماء کو جو دوسرا مسئلہ سب سے بڑا پیش آتا ہے وہ یہی انفاق فی سبیل اللہ، کہ ایک پڑھانا، دوسرا جو وقت پڑھانے سے بچ گیا وہ رابطہ رکھنا۔ اس مصیبت میں ہمیں کب مبتلا کیا گیا، میں یہ بات کر کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو مشکل ہے اس میں کب مبتلا کیا گیا؟ وہ اس وقت مبتلا کیا گیا جب لارڈ میکالے وائسرائے ہند بن کے بر صغیر میں آیا۔ ابھی تقسیم نہیں ہوئی پاکستان کی اور ہندوستان کی، الگ الگ نہیں ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انگریز کی 1 صدی تک حکومت تو یہاں رہی ہے۔ تو وائسرائے ہند جب لارڈ میکالے آیا تو وہ ایجوکیشن کا ان کا ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں جس قوم سے ہمیں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ باقی تو فلیکسیبل قومیں تھیں، لچکدار، وہ جیسے حالات بنتے اس میں ڈھل جاتی تھیں، لیکن مسلمان کے لیے حدود ہیں، قیود ہیں۔ مسلمان باقی لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوتا ہے۔ جو سکھ ہیں وہ ایک فلیکسیبل قوم ہے، وہ بابا گرو نانک کی تعلیمات پر نہیں ہے اس وقت، چونکہ بابا گرو نانک نے کبھی نہ شراب پی نہ اس کی تعلیم دی، لیکن ان کے ہاں یہ فطرت ثانیہ بن چکی۔ پھر ناچ گانا ڈھولک دیگر سب کچھ یہ بابا گرو نانک نے تو نہیں ان کو سکھایا تھا، وہ اس تعلیمات پر نہیں ہے۔ وہ اس کو ایک ریفارمر سمجھتے ہیں، نہ وہ پیغمبر تھا نہ نبی تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس تعلیمات سے ہٹ بھی جائیں تو کیا مسئلہ ہے، وہ ہٹ گئے۔ ہندو بھی اس سے ہٹ جاتے تھے، ہاں انہوں نے ایک وہ بڑا سا پگڑ اور داڑھی جو ہے وہ بے سدی سی جس طرح سے وہ بڑھاتے ہیں اس کو انہوں نے جاری رکھا، باقی وہ اپنے سارے کام جو ہیں وہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، برطانیہ جائیں اس ماحول میں ڈل جاتے ہیں، امریکہ جائیں اس ماحول میں ڈل جاتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ ڈل جاتے ہیں۔ تو ہندو ہیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈل جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا جن کی طرف سے کرنا پڑ سکتا تھا انگریزوں کو وہ مسلمان تھے، چونکہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی سپرٹ موجود تھی۔ اور ہمارے جو درس نظامی کے بانی علماء ہیں، ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کا سٹارٹ کیا تھا، یہ درس نظامی اسی وجہ سے اس کو درس نظامی کہتے ہیں کہ یہ ملا نظام الدین سہالوی نے اس کا سٹارٹ کیا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے جو شعور دلایا تھا بادشاہان وقت کو، ان کو کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک حکومت مالی طور پر، عمارتیں کے بنانے کے طور پر، طلباء کے اخراجات اور خرچ کے طور پر حکومت اپنی ذمہ داری اٹھائے اور ہماری ذمہ داری صرف پڑھنے پڑھانے کی رہ جائے۔ جب یہ سٹارٹ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لارڈ میکالے سے آنے سے پہلے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ جو چندہ جات کا سسٹم ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں بالکل نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ علماء کو کھالیں اکٹھی کرنی پڑیں، علماء کو زکوٰۃ اکٹھی کرنی پڑے، علماء کو جو ہیں وہ فنڈات اکٹھے کرنے پڑیں، علماء کو چندہ جات صدقات کی صورت میں اکٹھے کرنے پڑیں، یہ بالکل سسٹم نہیں تھا۔ مسجدیں اور مدارس یہ خود کفیل تھے، وہ علماء نے نہیں خود کفیل کیے تھے۔ وہ اس وقت جس طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری یہاں آئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ دلوں کی زمینوں کو سیراب کرنے والے تھے، لیکن وہ بادشاہ جو ان کے ساتھ تھے وہ مالی طور پر ان لوگوں کو کبھی کسی صورت میں بھی ان کا دھیان اس طرف نہیں جانے دیتے تھے، باقاعدہ ان کی خدمت میں پیش کرتے کہ نہیں یہ عمارت، تعمیر، یہ مسجد، یہ مدرسہ
اس کا سارا اخراجات جو ہیں وہ ہم اٹھائیں گے. اور اس کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اگر تحقیق کے طلباء جو ہیں اس کو محسوس کریں تو وہ مدرسہ اور مسجدیں ان کے نام جو ہیں وہ املاک اور زمینیں وقف تھیں. یعنی زمینیں وقف تھیں، املاک وقف تھیں، بلکہ بعض کارخانے وقف تھے. اس کارخانے کی آمدنی، ان زمینوں کی آمدنی اور ان کی آمدنی سے وہ مدرسہ جو ہے وہ چلتا تھا. تو جب لارڈ میکالے آیا تو اس نے کہا کہ ان کی جڑ ختم کرو پیچھے سے، چونکہ جب کسی قوم کو معاشی طور پر مبتلا کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کھڑا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح آج آپ کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، مطلب جتنے آپ کے یونٹ ہوتے ہیں اس سے کتنے گنا بڑھ کر آپ کو بل جب بھیجے جاتے ہیں تو صاحب ذرا آپ سٹ پٹائیں گے اور گھیراؤ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. باقی چیزوں کی طرف سے آپ کا دھیان اٹھ جائے گا، نہ آپ کا اپنی فیکٹری کی طرف دھیان، نہ دکان کی طرف دھیان، نہ کاروبار کی طرف دھیان، نہ کسی اور چیز کی طرف دھیان، وہ رہے گا ہی نہیں. تو آپ اسی میں الجھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہی اس وقت ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ صورتحال یہ تھی کہ فیکٹریاں تک وقف تھیں، کارخانے اس وقت کے جس طرح کے تھے، اور زمینیں وقف تھیں، املاک وقف تھیں مدرسوں کے نام. ان کے مدرسوں کے اور مسجدوں کے اخراجات، ان مسجدوں کا والا بھی یہ سسٹم نہیں تھا جو آج ہے ہمارا کمیٹیوں والا، جس میں ایک ملک صاحب، ایک جٹ صاحب، ایک بٹ صاحب، ایک دوسرے صاحب، چٹھا صاحب، وہ اس میں کمیٹی کے جو ہیں وہ صدر ہوتے ہیں، نائب صدر ہوتے ہیں، اور جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، اور دیگر ہوتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کس طرح سے پڑھتا ہے، ان کو تو کسی صورت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ امامت کے تقاضے کیا ہیں. ان کو تو بالکل خبر نہیں کہ جس بندے کو رکھنا ہے. انہوں نے تو دیکھا نا، ہاں جی مولانا صاحب آپ تشریف لائیں، ہاں جی درس دیں. وہ درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی سر اچھی لگا لیتا ہے اور ذرا نقطے اچھے بیان کر لیتا ہے، کہا جی ٹھیک ہے ہماری طرف سے پاس آپ رہیں. تو اگر جب وہ کبھی معاشرتی کسی بھی سسٹم پر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہیں جو ہے وہ گٹھ جوڑ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی یہ اتنے اثر و رسوخ پیدا کر چکے ہیں، اب اس کو فارغ کیسے کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں. جو ہمارے وہ بندہ جو 15 سال ایک مسجد میں رہا ہے، اس نے کام کیا، پھر نئی جگہ پر جا کر پھر نئے طریقے سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں. وہ ساری زندگی اسی میں بھگتتا رہتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں لارڈ میکالے نے جب مبتلا کیا اس میں کہ وہ اس نے کیا کیا، ضبطی اوقاف کا قانون پاس کیا. جی کی بلا ضبطی اوقاف کا قانون پاس کیا لارڈ میکالے نے کہ مدرسوں کے نام جو اوقاف ہیں ان کو ضبط کر لو، مسجدوں کے نام جو اوقاف ہیں ضبط کر لو، دینی علوم کے نام پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے ان کے پیچھے جو ان کو بغیر چندہ جات کے ان کا سسٹم چل رہا ہے اس کو ضبط کرو. جب ان کا سسٹم نہیں چلے گا، اوقاف ضبط ہو، اس وقت بھی اوقاف تھا، وہ ضبط ہو جائے گا. اب یہ اپنے رحم و کرم، ان کے وسائل ہیں نہیں، نہ یہ کاریگر ہیں، نہ یہ فنی لوگ ہیں، نہ یہ کوئی ہنر جانتے ہیں، صرف پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں. یہ مبتلا ہو جائیں گے اور مبتلا ہونے کے بعد پھر یہ امیروں کے دروازوں پر اور فیکٹری اونر کے دروازوں پر اور کسی صاحب کے پاس جائیں گے اپنا سسٹم چلانے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ میں ان کا سسٹم چلا جائے گا اور اس طرح سے ان کا نظام خراب ہو جائے گا. یہ ہے وہ سازش جس کا میں نے ذکر کیا. اب اس میں مبتلا ہے. اس کی صورتحال سے نکالنے کے لیے اس وقت جو ہمارے ایم پی اے صاحب موجود ہیں، دیگر احباب موجود ہیں، اس صورتحال سے وہ لوگ اپنے اپنے وسائل کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ جو نکلے ہیں، اور ایمانداری کی مثالیں بھی میں جہاں حضرات موجود ہیں وہ انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور کہیں نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے نا جی کہیں اور آپ کو ملیں گی، میں ایک مثال اپنے استاد جی کی دیتا ہوں. میں قبلہ شیخ الحدیث حافظ غلام حیدر خادمی رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ سے ان کا تربیت یافتہ ہوں. میں نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے اور ایک مثال میں صرف دیتا ہوں، اس سے آپ اگلی باتوں کو سمجھ لیں. ایک شخص آیا، 1 درجن موم بتیاں دے کے گیا. لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ حضور بچے رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ میں موم بتیاں دے کے جا رہا ہوں، وہ جب بجلی نہیں ہوگی تو آپ بچے یہ جلا کے قرآن پڑھ لیں. یہ سبھی لوگ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور اس میں تعاون ہونا چاہیے.
थोड़ी देर बाद आप अपने ऑफिस से निकले, कहीं चले गए और 5-10 मिनट बाद फिर आ गए। मैं नीचे आया, मैंने कहा हुजूर आप बड़ी जल्दी आ गए हैं, खैर तो है? तो मेरा बाजू पकड़ के अंदर ले गए। तो मुझे कहने लगे बात बताने वाली तो नहीं, लेकिन तेरी तरबियत के लिए बता देता हूँ। कहने लगे कि ये बंदा 1 दर्जन मोमबत्तियाँ दे के गया था। मैंने सोचा कि मेरे जिस तरह यहाँ लोड शेडिंग है, घर में भी लोड शेडिंग है, और बच्चों के ही मैंने असबाग घर में तैयार करने होते हैं, मैं कोई अपना काम तो करता नहीं। तो 1 मोमबत्ती जो है वो मैंने अपनी वेस्ट कोट में डाली कि मैं घर जाके इसको जला के जो बच्चों को सुबह पढ़ाना है उस सबक का मुताला करूँगा। लेकिन इस मोमबत्ती ने मुझे घर नहीं जाने दिया, और इसने मुझे बार बार ये टार्चर किया है कि वो मोमबत्तियाँ तेरे लिए तो दे के नहीं गया, जाके उसको रख के आता तालिब इल्मों के लिए दे के। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन लोग हैं? ये इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं पहली, दूसरी, तीसरी सदी की बात नहीं कर रहा। इस दौर में भी अगर आपको ईमानदारी की आला मिसालें कहीं मिलेंगी तो वो भी इन्हीं लोगों में मिलेंगी, और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए इनको अगर आपने इनसे वाकई काम लेना है, मुफ्ती शाहबान साहब मेरे महबूब दोस्तों में से हैं और बड़े मेहरबान हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये शख्स किस तरह से अपने इदारे को आगे चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर इस शख्स को बिठा दिया जाए कि आपने पढ़ाना है, फिर ये वो काम करें जिसकी मिसाल नज़र आए। लेकिन अगर इन्होंने माल इकट्ठा करके जो है वो इदारा भी बनाना है, इदारे को चलाना भी है, असातिज़ा की तनख्वाहें भी पूरी करनी है, बच्चों के अखराजात भी पूरे करने हैं, और उसके लिए फिर दुनियादारों के नखरे भी उठाने हैं, और फिर उनकी बातें भी सुननी हैं, और फिर यह है कि ईमानदारी के बावजूद तरह तरह की उनकी बातें भी सुननी है, तो ये कितना मुश्किल काम होगा। ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो उसका असल मरकज़ और असल महल ये इदारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नफ़ा बख्श इल्म लोगों तक पहुँचे, तो इन लोगों को अपने मदरसों में बिठा दीजिए और कह दीजिए इनको, फ़िक्र न करें हज़रत, हम आपको जो ज़रूरत होगी आपकी पूरी करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इल्म की हर तरफ बहार आएगी। वमा अलैया इल्लल बलाग।